بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ اعدائہم علی اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین علیہ السلام ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معرفها درود پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے لیے نکلے تو راستے میں بیشتر مقامات پر امام کے خطبات موجود ہیں۔ ہر مقام پر امام کا ایک الگ خطبہ ہوتا تھا۔ امام اس میں اپنے تحریک کربلا کے مقاصد کو بیان کرتے تھے، وہ واضح کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں ذاکرین سے، خطبہ سے، شعراء سے، خطیبوں سے، اس میں صرف ہمیں عقیدت دکھائی دیتی ہے، اکثر و بیشتر عقیدت دکھائی دیتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے جو ہماری عقیدت ہے، ان سے جو عشق ہے، اس کے اندر وہ دکھائی دیتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اپنے تحریک کے مقاصد بتائے۔ لیکن ہم جو سنتے رہے ہیں وہ امام سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ امام سے عقیدت سب کو ہے، مسلمانوں میں حتیٰ کہ اہل سنت یا دوسرے فرقے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت تمام مسلمانوں کو ہے، شیعوں کے ساتھ ساتھ۔ بس ایک فرقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر گھسا ہوا ہے مسلمان کے نام سے، بس اس کو امام حسین علیہ السلام سے عقیدت نہیں رکھتے وہ لوگ۔ لیکن خیر وہ لوگ بھی مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو ان مقدس معاب شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال پیش کرتا چلوں سلمان رشدی کی۔ سلمان رشدی مسلمان تھا، کہنے کو مسلمان تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، نام بھی اس کا مسلمانوں جیسا ہے، سلمان رشدی دونوں نام۔ لیکن کیا سب سے بڑا ملعون، سب سے زیادہ توہین رسالت کرنے والا سلمان رشدی، اس نے کتاب لکھی رسول خدا کی شان میں گستاخی کی۔ یہ ایسے لوگ اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی لبادہ اوڑھ کے اندر گھسائے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح مسجد میں کوئی کاکروچ آ جاتا ہے یا کوئی گندگی آ جاتی ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے مکاتب میں، مکاتب اہل سنت ہو چاہے مکاتب اہل تشیع ہو، ان میں جو لبادہ تشیع یا لبادہ تسنن اوڑھ کے گھس گئے ہیں، ان کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چاہے وہ MI6 جو تشیع کے لبادے میں اندر، تشیع کے اندر تفرقات و تحریفات پھیلا رہے ہیں، یا CIA بنام اہل سنت کے اندر جو گھس کے تحریفات و تفرقات پھیلا رہے ہیں، ان کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان، کربلا سے و امام حسین علیہ السلام سے عقیدت سب کو ہے، تمام مسلمانوں کو ہے، حتیٰ کہ اہل تسنن، اہل سنت کے ہاں بھی کتابیں کم موجود نہیں ہیں کربلا کے حوالے سے، شیعوں سے کم نہیں کتابیں، ان کو بھی عقیدت ہے۔ لیکن جو ہمیں ضرورت ہے وہ عقیدت سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم حقیقت اگر واضح نہیں ہو ہمارے پاس اور عقیدت میں ہم آگے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ ہم گمراہ بھی ہو جائیں اگر ہم حقیقت کو تلاش نہ کریں۔ حتیٰ کہ ہمارے آپ سنتے بھی آتے ہیں، ہمارے ذاکرین، خطبہ، خطیب حضرات وہ اہل تسنن کی کتاب سے بھی فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں۔ مطلب عقیدت ان کو بھی ہے، لیکن دونوں جگہ پہ عقیدت سے تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقت کربلا سے آشنائی تمام مشکلات کا حل ہے۔ آپ دیکھیں چاہے 61 ہجری میں ہو یا آج کے دور میں، اس وقت جنہوں نے حقیقت کربلا کو سمجھ لیا، امام حسین کے اصل غم کو سمجھ لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور آج اگر جن لوگوں نے حقیقت کربلا کو سمجھ لیا، آج وہ لوگ کامیاب کا سر بلند ہے۔ اور آج ہم پاکستان میں بیٹھ کے ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں طاغوت کے سائے میں۔ امام علی علیہ السلام
کے دور کا ایک واقعہ ہے. امام اپنے دور حکومت میں ایک شہر انبار سے گزر رہے تھے. تو امام علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی تعظیم کے لیے گھوڑے کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کے. تو امام علیہ السلام بولتے ہیں کہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ تمہارے کس کام کا؟ نہ یہ میرے کسی کام آئے گا، نہ تمہارے لیے بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، تمہارے لیے بھی مشقت کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے تباہی کا سامان ہے. یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اگر میری اتنی تعظیم ہی کرنی ہے تو آؤ میری اس صفا میں شامل ہو، جو میں حکم دوں اس کو بجا لاؤ. صرف بھنگڑے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر امام علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ عجیب شخصیت ہے، منفرد شخصیت ہے، جس سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں، امام اس سے ناخوش ہوتے ہیں. دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ ان کی تعظیم کے لیے بھنگڑا ڈالیں، امام اس سے ناخوش ہوتے ہیں. دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ ان کو جو ہے پارٹی دیں، صحیح ہے، اچھے اچھے کھانے پیش کریں، امام جو کہ روٹی میں خوش ہوتے ہیں. یہ امام کی شخصیت ہے. درود پڑھ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عصر امام حسین کے دور میں جب امام حسین کربلا کی جانب رواں تھے تو جب حر نے امام کا راستہ روکا، تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، تو امام نے وہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے میں امام علیہ السلام نے فرمایا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ان دنیا، امام فرماتے ہیں دنیا کا ماحول بدل گیا ہے اور الٹے ہو گئے ہیں، حالات الٹے ہو گئے، مطلب بھلائی جو ہے وہ پشت پر چلی گئی ہے. امام کا فرمانا ہے کہ بھلائی پشت پر چلی گئی ہے اور نیکی، امام کا یہ کہنا ہے کہ نیکی اتنی باقی رہ گئی ہے کہ ایک برتن کو جب الٹا کریں اس کے اندر جو پانی کی تہ باقی رہ جائے الٹے برتن کے اندر، صرف اتنی بھلائی باقی رہ گئی ہے. تو اگر ہم اس امام کے خطبے سے اپنے اس عصر کا مشاہدہ کریں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، کچھ ایسا ہی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. مختلف ممالک میں مشاہداتی ٹیم ہوتی ہیں جو مشاہدہ کرتی ہیں کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا جو ہے کرائم لیول کتنا ہے، ہمارا اکنامک لیول کتنا ہے، سوشل لیول کتنا ہے، ایجوکیشن لیول کتنا ہے، تمام ممالک میں دفاعی لیول کتنا ہے، اس کا تجزیہ ہوتا ہے. پاکستان میں جو ہے وہ موسمیات کے اوپر کافی توجہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے تھنک ٹینک کام نہیں کرتے. اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیٹ ہوتے ہیں، جو یہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دشمن مثال کے طور پہ ہندوستان، وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، صرف یہ کام ان کو دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس سے زیادہ افراد ہندوستان میں کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، ان کی دفاعی صلاحیت کتنی ہے، دفاعی صلاحیت کتنی ہے، ان کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. یہ وہاں پہ زیادہ ہے. پاکستان میں اس طرح کا رواج کم ہے اور ہم صرف دوسرے لوگ منصوبے بناتے ہیں اور ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں بے شمار. یہاں ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. درود پڑھتے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اسلام پہ یہ وقت آ جائے کہ کوئی حق کا ساتھ نہ دے، ظالم کے خلاف مبارزہ نہ کرے، تو امت لہو و لعب کی امت ہے. یہ امت قرآنی امت نہیں ہے. یہ امت کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. اس امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جہاں بھی سفر کرے یہ ایک دائرے میں سفر کرے گی، یہ ہمیشہ پستی کی طرف جائے گی. اس امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک 2013 میں ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ رشوت خوری ہوتی ہے، سب سے زیادہ کرائم ریٹ وہاں کا ہے، سب سے زیادہ غلط کام، کرپشن، ہر چیز پاکستان میں زیادہ ہے. یعنی کیا امام کے اگر ہم خطبے سے مشاہدہ کریں کہ بھلائی صرف برتن میں بچے ہوئے پانی کی تہ جتنی رہ گئی ہے، تو اس وقت دیکھا جائے تو بالکل یہ یہاں پہ
صحیح چیز ثابت ہوتی ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں آگے کہ امام اپنے جب مقاصد بیان کرتے ہیں کہ جو میرا مقصد ہے قیام کا وہ کیا ہے, یہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے, بھلائی سے بدی باقی رہ گئی ہے. میں نے ایک مثال دی ہے. تو امام پھر فرماتے ہیں کہ میری جو تحریک ہے, میرے قیام کا مقصد کیا ہے, جو الٹا ہو گیا ہے اس کو میں سیدھا کروں. درود پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی طرح ہمارے دور میں بھی ہمیں بھی امام کی روش پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آج ساری الٹی چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز ہو, چاہے ہمارا دین ہو, ہمارا نظام ہو, ہمارا حکومتی نظام ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. امام زمانہ پرعزم فوج کے منتظر ہیں. امام زمانہ کو بھنگڑے ڈالنے والے نہیں چاہیے, جس طرح امام علی نے ارشاد فرمایا. امام زمانہ کو ایک ہم قصیدہ سنتے ہیں اکثر, جب امام آئیں گے, ویسے تو تمام شعر اس کے اچھے ہیں, لیکن آخر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب امام آئیں گے ہم کو قصیدے سنائیں گے, بھنگڑے قصیدے سنائیں گے امام کے لیے, اس طرح کریں گے. امام کو اس طرح کے امت نہیں چاہیے, امام کو پرعزم فوج کی ضرورت ہے. جو آمادہ ہو کہ امام آئے, امام حکم کرے, امام نے حکم کیا کہ آپ نے یہ علاقہ فتح کرنا ہے, صحیح, آپ نے جو ہے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. ہم بولے امام ہمیں تو یہ نہیں آتا, ہم تو بھنگڑے ڈالنا آتے ہیں بس. تو اس طرح سے اسی وجہ سے غیبت کا سلسلہ جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتے جا رہا ہے. جب تک عوام میں بیداری و شعور پیدا نہیں ہوگا, جب تک ہم پرعزم و امام کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہمارے امام پردہ غیبت میں رہیں گے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ تحریک کربلا, یہ مجالس اعضا جو رکھی جاتی ہیں, یہ کوئی بزم نہیں ہے کہ بس ایک محفل, یہ اسی سلسلہ تحریک کربلا کا ایک تسلسل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کے خلاف آواز بلند کی, وہ ان کو جو مقصد تھا اسی کا ایک سلسلہ ہے. یہ سلسلہ تحریک کربلا, ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ممبر پہ سے خطیب کو بٹھانے کی ضرورت ہے جو امام حسین کے پیغام کی تبلیغ کریں, نہ کہ اپنے امام کی صرف تعریف کریں. آج جو ضرورت ہے وہ امام کا کلام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, امام ہم سے کیا کروانے چاہتے ہیں, امام کی ہم سے کیا خواہش ہے, امام کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. درود پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج پاکستان میں سلسلہ تحریک کربلا کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستانیوں کی نجات ہی کربلا میں ہے. اگر ہم کربلا کے حقیقی مقصد کو, حقیقت کو سمجھ جائیں, عقیدت سے تھوڑا آگے بڑھ کے حقیقت تک پہنچ جائیں, تو پاکستانیوں کی تمام الیکشن کا سیزن آتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, یہ ہو جائے, اگر ایسا کر لیں تو کیا ہوگا. 60 سال ہو چکے ہیں ہمیں, ہمارے پاس, ہم اسی طرح ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تابوت کے سائے میں. لیکن جو آج ضرورت ہے وہ کیا ہے, سلسلہ امام حسین, سلسلہ تحریک امام حسین کی پیروی کرنا. درود پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساتھی سمجھو کو تمام کرتا ہوں. آپ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام مسلمانوں کے اندر بیداری و شعور پیدا فرمائے. ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کی درجات میں بلندی کے لیے سورۃ الفاتحہ.